إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو بیکار کر دے گا، ضائع کر دے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ،
اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم حاضرین، اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع نیکیوں کو برباد کر دینے والے اعمال۔ ایک مومن صبح شام اور اسی طرح ہر روز بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، اور ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، ذکر و اذکار کر رہا ہوں، صدقات و خیرات کر رہا ہوں، نیکیوں کے بہت سارے اعمال کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اعمال کو قبول کر رہا ہے۔ اور اسی طرح انسان بسا اوقات اعمال تو کرتا ہے، لیکن اعمال کے ساتھ ساتھ اعمال کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، انہی گناہوں میں سے ایک سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم اگر کہیں تو وہ شرک ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ناپاکی، سب سے بڑی گندگی کی اگر بات کریں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اس دنیا کا سب سے بڑا سچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے کہ ایک آدمی جب اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ محترم حاضرین، انسان کے اعمال کیسے برباد ہوتے ہیں؟ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، دیگر نیکیوں کو بھی انجام دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت بھی کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا بھی سمجھتا ہے، اور اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھاتا ہے، اور اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی کرتا ہے۔ تو محترم حاضرین، ایسا آدمی گرچہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا۔ محترم حاضرین، سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے۔ بہت سارے دوست مل کر ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں، بہترین پکوان ہے، لذیذ پکوان ہے، بہت اچھا پکوان ہے، سامنے رکھا گیا ہے، اور ابھی بس اس کو کھانا ہے، بس اس کا مزہ لینا ہے۔ ایک دوست آ کے کیا کرتا ہے؟ اس پکوان میں ایک زہر کا ایک قطرہ ڈال دیتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا کوئی دوست اس لذیذ پکوان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سارے دوست مل کر اس سارے پکوان کو ضائع کر دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اس میں زہر کا ایک قطرہ ڈالا گیا تھا۔ دوست کہتا ہے کہ اس میں زہر کا تو صرف ایک قطرہ ہے، سارا کھانا اچھا ہے، لیکن کوئی دوست اس کھانے کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ محترم حاضرین، شرک کا کام بھی بالکل اسی طرح ہے۔ پوری عبادتوں کے اندر صرف شرک کا ایک قطرہ مل جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق عبادت میں صرف ایک حق کے اگر کسی کو دے دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ شرک کی خطرناکی ہے۔ تو محترم حاضرین، شرک کی وجہ سے بالکل اسی طرح اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح سارے دوست مل کر اس کھانے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جب بھی شرک کا نام لیا جاتا ہے اور جب بھی کفر کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے کہ بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے، اور اسی طرح درختوں کی عبادت کرنا شرک ہے۔ جس طرح غیر مسلم اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں،
کہ شرک صرف اس کو کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر کتنے کلمہ گو مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور دیگر اعمال کو بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسی معصیت ہے کہ آدمی گرچہ کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان رکھے اور اپنی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ سارے انبیاء، جن انبیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ نام لیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارے انبیاء اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام انبیاء علیہ السلام کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ تو یہ شرک کی خطرناکی ہے کہ شرک اگر انبیاء علیہ السلام سے بھی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو یہ شرک کی خطرناکی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے جاہلیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان، ایک کافر تھا اور وہ بڑے اچھے اخلاق والا، لوگوں کا ہمدرد، لوگوں کا خیر خواہ، لوگوں کے غموں میں ساتھ دینے والا، دکھوں میں ساتھ دینے والا، غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور بیواؤں کی مدد کرنے والا اور لوگوں کو کھلانے والا بہت اچھا آدمی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکیاں کام آئیں گی، اس کی خیر خواہیاں، اس کی اچھائیاں، اس کے اخلاق، اس کے اتنے اچھے کام، کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی یہ نیکیاں کام آئیں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا ينفعو انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ذرہ برابر نفع نہیں پہنچائے گی اس کی نیکیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش دے، یعنی اس نے اپنی زندگی میں توحید کو نہیں اپنایا اور اس کا انتقال جو اس دنیا سے ہوا وہ شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں ہوا۔ تو یہ ساری نیکیاں، یہ ساری خیر خواہیاں، ساری اچھائیاں، لوگوں کو مدد کرنا، لوگوں کو کھلانا، اس کے اچھے اخلاق کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی موت جو ہے شرک کی حالت میں آتی ہے۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے شرک ایک ایسا خطرناک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ نمازیں کام نہیں آتی، روزے کام نہیں آتے اور اسی طرح حج اور اس کے صدقات و خیرات کام نہیں آتے جب اس کے اعمال میں شرک کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آج اپنی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ مزاروں کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ ان کو مشکل کشا، ان کو حاجت روا، ان کو بگڑی بنانے والا، ان کو اولاد دینے والا، ان کو مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھتے ہیں۔ محترم حاضرین، انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے، اگر وہ غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے جو کہ شرک اکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو غیر اللہ سے نظر و نیاز کرتے ہیں، اگر ان کا کام کوئی ہو جائے تو ان کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں فلاں مزار کو جاؤں گا، وہاں بکرا ذبح کروں گا، میں فلاں مزار کو جاؤں گا، وہاں جا کر چادر چڑھاؤں گا، میں فلاں مزار کو جاؤں گا، فلاں پیر کی جو ہے زیارت کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا یہ سراسر شرک ہے۔
یہ سراسر شرک ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج کرے، لیکن غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، خوف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ایک آدمی کو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے۔ اور کتنے کلمہ گو مسلمان ہیں، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر پیروں کا خوف، ولیوں کا خوف، جو قبروں میں سونے والے ہیں ان کا خوف ہوتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ہفتے میں نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر ان کی حاضری مزاروں پر نہ ہو، ہفتے میں ایک مرتبہ ان کی حاضری مزاروں پر نہ ہو، تو ان کے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، کہیں میری تجارت و کاروبار میں گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں میں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ یعنی ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر غیر اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، جو کہ سراسر شرک ہے۔ اور اکثر مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اپنی زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ان کے دلوں میں غیر اللہ کا خوف ہے۔ محترم حاضرین، یہ وہ شرک ہے، یہ وہ شرک ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، کتنے کلمہ گو مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر غیر اللہ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہے۔ غیر اللہ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہے۔ اگر ان کا کوئی کام بن جائے تو مزاروں پر جا کر جو ہے چادریں چڑھاتے ہیں، اگر ان کا کام بن جائے تو مزاروں پر جا کر پھول چڑھاتے ہیں، اگر ان کا کام بن جائے مزاروں کے پاس جا کر وہاں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اگر ان کا کام بن جائے تو مزاروں پر جا کر باقاعدہ بکرے ذبح کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، لیکن ان کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن مزاروں سے، ولیوں سے، پیروں سے اتنی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ان کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، محبت یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس عبادت کو غیر اللہ کی جانب منسوب کرتا ہے تو گویا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، جس کا علم اکثر مسلمانوں کو نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یہ بھی شرک ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن تعویذ کے شرک میں مبتلا ہیں۔ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں تعویذ، ان کے گلوں میں تعویذ، ان کی کمر میں تعویذ، اور ان کے بدن میں تعویذ، اور اسی طرح ان کے پیروں میں تعویذ، اور نعوذ باللہ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے کمر میں تعویذ باندھ کر یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعویذ کی وجہ سے مجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ محترم حاضرین، تعویذ یہ فقط دھاگا ہے، کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تو محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے اس تعویذ کے ذریعے سے مجھے شفا ملتی ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ بذات خود شفا ہے، میں تعویذ پہنوں گا تو مجھے شفا ملے گی، یاد رکھو یہ شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کی وجہ سے آدمی دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جہالت میں، ناعلمی کے طور پر، جن کو کبھی لوگ صحیح طریقہ اور طور نہیں بتلاتے، عقیدہ نہیں سکھلاتے، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت اس شرک میں مبتلا ہے، گرچہ کہ وہ نماز پڑھے، گرچہ کہ وہ روزہ رکھے، گرچہ کہ وہ حج کرے، گرچہ کہ وہ زکوٰۃ دے، اس شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جس کا اکثر مسلمانوں کو علم نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین، آج ان بد عقیدگیوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، شرک سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور عقیدہ توحید کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، مدد کے لیے غیر اللہ کو پکارنا، کتنے ایسے مسلمان ہیں اللہ کو پکارنے کے بجائے ان کی زبانوں پہ آپ دیکھیں یا رسول اللہ المدد رہتا ہے، ان کی زبانوں پہ دیکھیں یا علی مشکل کشا المدد رہتا ہے، یا عبد القادر جیلانی المدد رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، نعوذ باللہ، جو غیر اللہ کے نام اکثر ہیں ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے باقاعدہ وہ غیر اللہ جن کو پکارتے ہیں وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر رہتے ہیں، اور جب بھی وہ ان کو پکارے باقاعدہ ان کی مدد کی جاتی ہے۔ محترم حاضرین، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے
کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکارے، غیر اللہ کو مشکل کشا اور مدد کرنے والا سمجھے، یہ سراسر شرک اکبر ہے۔ محترم حاضرین، مدد کے لیے پکارنا یہ عبادت ہے، اور اگر یہ عبادت آدمی غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو یہ سراسر شرک ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ گرچہ کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، گرچہ کہ نماز پڑھے، گرچہ کہ روزہ رکھے، گرچہ کہ حج کرے، لیکن اس شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، ہمارے مسلمانوں کے درمیان جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن سفارش کا جو عقیدہ ہے وہ کافروں کا عقیدہ۔ مسلمانوں کے اندر کافروں کا کیا عقیدہ تھا؟ کافروں کو جب پوچھا جاتا کہ آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان جنات کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان فرشتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کافر کیا جواب دیتے؟ یہ بت، یہ فرشتے، یہ جنات قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، جبکہ سفارش کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے۔ آدمی کا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں بت یا فلاں جن یا فلاں فرشتہ جو ہے میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا، اس کی وجہ سے میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کا سجدہ کرتا ہوں، اس کا طواف کرتا ہوں، تو یہ سراسر شرکیہ عقیدہ ہے جو کافروں کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کے اندر پایا جاتا تھا۔ محترم حاضرین، آج آپ ان مسلمانوں کو پوچھئے جو مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں، آستانوں پہ سجدہ کرتے ہیں، درگاہوں پر سجدہ کرتے ہیں اور مردوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو کم کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ اے اللہ کے بندو یہ سب کیوں کرتے ہو؟ ان مزاروں پر سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ان کا طواف کیوں کرتے ہو؟ ان ولیوں کو کیوں پکارتے ہو؟ تو ان کا جواب وہی ہوتا ہے جو کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جواب دیا کرتے تھے۔ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ ولی، یہ بزرگ، یہ پیر، یہ قبر میں سونے والے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ محترم حاضرین، یہ جو بات ہے بغیر دلیل کے نہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نہ نبی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا ہے، بلکہ یہ وہی طریقہ ہے جو کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، یہ جو سفارش کا عقیدہ ہے اور اس سفارش کے آڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ گرچہ کہ وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو انجام دے، لیکن اس شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے بجائے غیر اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ پناہ طلب کرنے کا مطلب مصیبت کے آنے سے پہلے حفاظت طلب کرنا۔ حفاظت کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مصیبتوں سے پناہ دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے بجائے غیر اللہ سے، جنات سے، ولیوں سے، پیروں سے اور اسی طرح قبروں کے پاس جا کر پناہ طلب کرے اور حفاظت طلب کرے، جو کہ سراسر شرک ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، قرآن مجید کے اندر سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑا گمراہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گمراہ آدمی کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے، حالانکہ اس کی پکار کو وہ سن بھی نہیں سکتے، اور قیامت تک اگر وہ پکارتا رہے تو اس پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ جتنے قبروں میں سونے والے ولی ہوں، پیر ہوں، بزرگوں، انبیاء ہوں، صالحین ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ان کو پکارتا ہے، جو ان کی پکار کو سن نہیں سکتا، اور اگر وہ پکار کو سن بھی لے تو قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ محترم حاضرین، آپ یہ عقیدہ رکھیں، مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مصیبتوں سے باہر نکالنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، تجارت و کاروبار میں نفع دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آج مسلمانوں کو اعمال کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔
اعمال کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج کرنا بعد میں. سب سے پہلے اپنی توحید کو درست کریں کہ آپ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. محترم حاضرین، اس کے مقابلے میں توحید کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نے سنا کہ شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اور ذرہ برابر شرک، آپ نے سارے اچھے کام کیے، ذرہ برابر آپ نے شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. لیکن عقید توحید کا فائدہ کیا ہے؟ آپ عقید توحید کو اپنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پوری زندگی کسی کو شریک نہیں کرتے، گرچہ کہ آپ گنہگار ہیں، گرچہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، آپ نے زندگی بھر گناہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندگی میں کسی کو شریک نہیں کیا، تو اس کا فائدہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، اگر تو گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. ایک توحید پرست قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، گرچہ کہ وہ گنہگار ہے، معصیت کرنے والا ہے، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے معصیت کرنے والا ہے، گرچہ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معصیت کرنے والا توحید کے ساتھ ملاقات کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے، کہاں تک؟ آسمانوں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، اور اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرتا ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے توحید کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی فضیلت. قیامت کے دن آپ کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ اس حال میں ملاقات کرتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. محترم حاضرین، اسی طرح آخری جملہ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، تیرے گناہ زمین بھر جائیں، تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، زمین بھر کے تو گناہ قیامت کے دن میرے پاس لائے اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین بھر کی مغفرت تیرے لیے کروں گا اور میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ توحید کے ساتھ. جو آدمی توحید کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اس آدمی سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. واللہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس میں آپ کی دنیا بھی خسارے میں رہتی ہے اور آخرت میں بھی آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے. لیکن عقید توحید
اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنی بڑی سچائی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی وجہ سے امن و امان نصیب کرے گا، سکون اور چین نصیب کرے گا، اور قیامت کے دن جنت کی گارنٹی آپ کے لیے جو توحید پرست ہوتا ہے، گرچہ کہ وہ گنہگار کیوں نہ ہو۔ قیامت کے دن بعض توحید پرست ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے تو اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بعض توحید پرست ایسے بھی ہوں گے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سزا پا رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ان کی سفارش کریں گے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو محترم حاضرین، یہ توحید کی فضیلت ہے۔ اور آج کے خطبے کا موضوع جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور ان میں سب سے عظیم گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ لئن اشرکت، اے نبی آپ بھی شرک کریں۔ اے نبی اگر آپ بھی شرک کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا۔ اور سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام انبیاء کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ محترم حاضرین، آپ بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں۔ آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں، آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ اعمال کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کریں۔ آپ اگر شرک نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اگر آپ نے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا تو رب کعبہ کی قسم ہے مرتے دم تک آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں اور صدقات و خیرات کریں، مرتے دم تک آپ عمل کرتے رہیں، اگر شرک کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ یہ جو ہے شرک کی خطرناکی ہے، اور توحید کی فضیلت جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، گرچہ کہ آپ گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔